نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 36ویں لیکچر میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کے اشعار دیکھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں: ہود گرد مومنہ خط کشید، ہود گرد مومنہ خط کشید، نرم می شد بعد کانجا می رسید، نرم می شد بعد کانجا می رسید۔ یعنی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک خط کھینچ دیا۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک خط کھینچ دیا۔ جب ہوا وہاں پہنچتی تو خود بخود نرم ہو جاتی، جب ہوا وہاں پہنچتی تو خود بخود نرم ہو جاتی۔ یہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، جنہوں نے اللہ کے اس نبی کی نبوت کا انکار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، تو اس قوم کو بطور عبرت اور بطور سزا ان کے اوپر ہوا کا عذاب نازل کیا گیا، طوفان نازل کیا گیا۔ تو اسی طرف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک خط کھینچ دیا، جب وہ ہوا پہنچتی تو خود بخود نرم ہو جاتی۔ یعنی جو کفار تھے ان کو تو وہ پاش پاش کر دیتی، لیکن مومنوں کو جن کے گرد حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے خط کھینچا تھا، ان کے قریب جب وہ ہوا پہنچتی تو وہ نرم ہو جاتی، ان کے قریب جب ہوا پہنچتی تو وہ نرم ہو جاتی۔ اب توجہ سے اس شعر کا لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ہود، ہود یہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کا مبارک نام ہے۔ گرد مومنہ، مومنوں کے گرد، مومنوں کے اطراف میں، خط کشید ایک خط کھینچا۔ کشیدن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، خط کشید ایک خط کھینچا۔ نرم می شد، نرم ہلکی ہو جاتی، نرم ہو جاتی، می شد ہو جاتی، شدن مصدر سے می شد یہ فعل حال کا صیغہ ہے۔ بعد، بعد کا معنی ہوا، نرم می شد بعد، ہوا نرم ہو جاتی، ہلکی ہو جاتی۔ کانجا کہ جب وہ اس جگہ، می رسید پہنچتی، کا آن جا، کانجا یہ اصل میں ہے کہ آن جا اس جگہ، کہ جب وہ اس جگہ یعنی جہاں مومنین تھے جن کے گرد حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے خط کھینچا تھا، جب وہ ہوا ان مومنین کے قریب پہنچتی تو وہ نرم ہو جاتی، ہلکی ہو جاتی، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچاتی۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: ہر کے بیروں بود زا خط جملہ را، پارا پارا می شکست اندر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہی ہوا ہر کے بیروں بود زا خط جملہ را، وہی ہوا جب اس خط کے باہر جو شخص بھی موجود ہوتا وہاں پہنچتی، پارا پارا می شکست اندر ہوا، تو وہ اس ہوا میں پارا پارا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی ان کو ہوا پاش پاش کر دیتی۔ پارا پارا می شکست اندر ہوا، وہ پارا پارا کر کے، توڑ کے، پاش پاش کر کے ان کو پھینک دیتی۔ وہی ہوا جب وہ جو گرد
جو حصار حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس حصار سے جو باہر ہوتا تھا ہوا اس کو توڑ دیتی، پاش پاش کر دیتی، پارا پارا کر دیتی۔ ہر کے بیرو بود، جو کوئی بیرو کا معنی باہر، بیرو بود باہر تھا، یعنی اس خط سے جو باہر تھا، خط اس خط سے جملہ را ان تمام کو، یعنی مومنین کے گرد حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے خط کھینچ دیا، اور جو اس خط سے باہر تھا، یعنی جو کفار تھے وہ جو اس خط سے باہر تھے، ان کو ہوا کیا کرتی؟ پارا پارا، ان کو پارا پارا کر دیتی، توڑ دیتی، ان کو ریزہ ریزہ کر دیتی، ان کو پاش پاش کر دیتی، ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتی وہ ہوا۔ اس قدر شدید طوفان تھا وہ ہوا کا، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کے اس قوم عاد پر نازل ہوا۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرے شعر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں: ہم چنی شیبان رائی می کشید، گرد بر گرد رما خط پدید۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ ریوڑ کے گرد ایک نمایاں خط آپ کھینچ دیتے تھے، ریوڑ کے گرد ایک نمایاں خط کھینچ دیتے تھے۔ ہم چنی، ایسے ہی یا اسی طرح، شیبان رائی، حضرت شیبان رائی جو ولی کامل تھے، حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ می کشید، وہ کھینچتے تھے، وہ ایک خط کھینچتے تھے، گرد بر گرد رما، رما یعنی ریوڑ، چونکہ آپ بکریاں چراتے تھے، رائی کا معنی ہوتا ہے بکریاں چرانے والا، رائی بکریاں چرانے والا، کیونکہ آپ بکریاں چراتے تھے اسی نام سے آپ مشہور ہوئے شیبان رائی۔ تو آپ اس بکریوں کے ریوڑ کے گرد ایک خط کھینچتے تھے، خط پدید، جو ایک نمایاں خط ہوتا تھا، نمایاں خط آپ اس ریوڑ کے قریب کھینچ دیتے۔ کب کھینچتے؟ تو دیکھتے ہیں اگلے شعر میں۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: چو و جمعہ می شد او وقت نماز، تا نیارد گرگ آجا ترک تاز، تا نیارد گرگ آجا ترک تاز۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چو بجمعہ می شد او وقت نماز، جب وہ جمعہ کے لیے نماز کے وقت جاتے تو وہ خط کھینچ کے جاتے، بکریوں کے ریوڑ کے گرد خط کھینچ کے جاتے، تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز، تاکہ کوئی بھی لٹیرا بیڑیا ان کے قریب نہ آئے، تاکہ کوئی بھی بیڑیا، ظالم بیڑیا ان بکریوں کے ریوڑ کے قریب نہ آئے۔ تو وہ ایک خط کھینچ دیتے، ایک حصار قائم کر دیتے، ایک خط کھینچ دیتے۔ چو بجمعہ، جب جمعہ کا وقت ہوتا، می شد، جب جمعہ کا وقت ہوتا، او وقت نماز، تو آپ او سے مراد وہ، یعنی حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نماز کے وقت وہ ایک خط کھینچتے، تا نیارد، تاکہ نہ آئے، تاکہ نہ آئے، گرگ کوئی بھی ظالم بیڑیا، آ جا اس جگہ، یعنی ان بکریوں کے قریب نہ آ سکے، ترک تاز وہ لٹیرا بیڑیا، لوٹ مار کرنے والے، مار داڑ کرنے والے، چیر پھاڑ دینے والے، وہ ظالم بیڑیے ان کے قریب نہ پہنچ سکے، ان بکریوں کے حصار میں داخل نہ ہو سکے، تو بکریوں کے ریوڑ کے گرد ایک دائرہ بنا دیتے، ایک خط بنا دیتے، خط کھینچ دیتے حضرت سیدنا شیبان رائی، تاکہ کوئی بھی ظالم بیڑیا ان بکریوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آگے دیکھیں آج کا 5واں شعر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: ہیچ گرگے در نہ رفتے اندراں، گوس پندے ہم نہ گشتے زانشاں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں
کہ کوئی بھی بیڑیا در نہ رفتے اندر اس کے اندر داخل نہ ہو سکتا، کوئی بیڑیا اس کے اندر یعنی اس حصار کے اندر، اس خط کے اندر، اس دائرے کے اندر، جو دائرے کے اندر جس دائرے کے اندر وہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا، جس کے گرد حضرت سیدنا شہبان رائی خط کھینچ دیتے تھے، اس خط کے اندر، اس دائرے کے اندر، اس حصار کے اندر کوئی بھی ظالم بیڑیا نہ جا سکا، داخل نہ ہو سکا۔ ہیچ گرگے در نہ رفتے اندراں، کوئی بھی بیڑیا اس خط کے اندر نہ جا سکا۔ گو سپندے ہم نہ گشتے زا نشاں، اور کوئی بھی بکری اس نشان سے روگرداں نہ ہو سکی، کوئی بھی بکری اس نشان سے، اس خط سے، اس حصار سے، اس دائرے سے روگرداں نہ ہوتی۔ گوسپند کہتے ہیں بکری کو، گوسپندے ہم نہ گشتے، کوئی بھی بکری نہ گشتے، وہ نہ جاتی، وہ نہ گھومتی، وہ نہ نکلتی، زا نشان اس نشان سے باہر، کوئی بکری بھی اس حصار سے، اس نشان سے، اس دائرے سے باہر نہ نکلتی، جو دائرہ، جو نشان، جو خط حضرت سیدنا شہبان رائی نے کھینچا ہوتا، اس خط سے باہر نہ جاتی۔ تو پہلے آپ نے پچھلے لیکچر میں آپ نے جیسے سماعت کیا کہ ہوا، پانی، مٹی، آگ، یہ تمام عناصر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ عمل تب کرتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کا امر کن ہوتا ہے، جب اس کی اجازت ہوتی ہے، جب اس کا اذن ہوتا ہے، تو پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا امر کن نہ ہو تو وہ عمل نہیں کرتے۔ آگ کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اگر اللہ پاک نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتے، اگر اللہ پاک نہ چاہے تو پانی کسی کو غرق نہیں کر سکتا، کسی کو ڈبو نہیں سکتا۔ اسی طرح علی حاضر قیاس دیگر عناصر جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی یہ قدرت اور یہ اختیار دیتا ہے انہی عناصر پر کہ وہ ان کو بھی اپنے مطیع کر سکتے ہیں، اپنے تابع کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے ہوا کو اپنے تابع کر لیا۔ اب جب وہ ہوا چلتی تو ہوا کو علم ہوتا کہ یہاں اللہ کے نبی نے دائرہ کھینچ رکھا ہے مومنین کے گرد، وہ مومنین کو کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی گزن نہ پہنچاتی، جبکہ جو کفار تھے، جو منکرین تھے، ان کو اڑا کے ریزہ ریزہ کر دیتی، ان کو اڑا کے پاش پاش کر دیتی، ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتی۔ لیکن جب مومنین کے قریب آتی تو وہی ہوا جو اللہ کا عذاب بن کے منکرین پر نازل ہوئی تھی، وہی ہوا جب حضرت سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے قریب جاتی تو وہی ہوا نرم ہو جاتی، ہلکی ہو جاتی۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، باد ہرس گرگ و ہرس گوسپند دائرہ مرد خدا را بود بند۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بیڑیے کی ہرس اور بکری کی ہرس کی ہوا، بیڑیے کی ہرس کی ہوا اور بکری کی ہرس کی ہوا، یعنی ان کی خواہش کی ہوا، ان کی یعنی نفسانی جو خواہش تھی۔ بیڑیے کی خواہش کیا تھی؟ بیڑیا چاہتا تھا کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کے قریب جائے، اور بکریوں کی خواہش کیا تھی کہ وہ اس دائرے سے، اس حصار سے وہ اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ باہر جا سکے، گھوم سکے، چل پھر سکے، چر سکے۔ تو ان دونوں کی ایک خاص قسم کی ہرس تھی، ایک خواہش تھی، ایک تمنا تھی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باد ہرس گرگ، بیڑیے کی ہرس کی ہوا، و ہرس گوسپند اور بکری کی ہرس کی ہوا، دائرہ مرد خدا، اس مرد خدا کے دائرے کو بود بند،
اس میں بند کر دیا، یعنی مرد خدا کے دائرے میں اس حرص کو بند کر دیا۔ وہ دائرہ جو مرد خدا نے یعنی حضرت سیدنا شہبان رائی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، اس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑیے اور اس بکری کی حرص کو بھی بند کر دیا، مقید کر دیا، مسدود کر دیا کہ وہ اپنی خواہش سے اور اپنی مرضی سے اس دائرے کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ انہی عناصر کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بھی تابع فرما دیتا ہے۔ تو یہاں سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ انہی عناصر کا یعنی ہوا کا، پانی کا، مٹی کا، آگ کا، اعلی حاصل قیاس، ان عناصر کا اللہ والوں کے تابع ہونا تو یہ بہت ادنا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ شان بھی عطا فرما دیتا ہے اور یہ طاقت اور یہ قدرت بھی عطا فرما دیتا ہے کہ یہ تو ہوائے حسیہ ہیں، جو ہوائے غیر حسیہ ہے یعنی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی قدرت اور طاقت اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس شعر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہوائے حسیہ پر یعنی پانی، مٹی، آگ، ہوا، ان عناصر پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقت اور قدرت عطا فرما دیتا ہے اور ان اشیاء کو اپنے بندوں کے تابع فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ شان بھی عطا فرما دیتا ہے کہ یہ تو ایک ادنا بات ہے، ہوائے حسیہ پر قادر ہونا، ان کو کنٹرول کرنا، ان کو اپنے تابع کرنا، یہ تو ایک ادنا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ شان اور یہ ملکہ اور یہ قدرت بھی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ غیر حسیہ اشیاء پر بھی وہ قدرت رکھتے ہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں، ان پر بھی دسترس رکھتے ہیں، ان پر بھی وہ اختیار رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے، اولیاء، اللہ کے صالحین، یہ تو ہوائے نفسانی کو بھی کنٹرول کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا شہبان رائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیڑیے اور بکری کی خواہشات کو بھی مسدود کر دیا، قید کر دیا، مقید کر دیا، بند کر دیا کہ وہ اپنی خواہش اور مرضی سے اس دائرے کو بھی کراس نہیں کر سکتے تھے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، پسند کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔